الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال جو کہ بہت احباب نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک اکاؤنٹ، ٹک ٹاک اکاؤنٹ، یوٹیوب اکاؤنٹ وغیرہ پر ایک ٹون ہے جو بہت زیادہ وہ گردش کر رہی ہے، ٹریڈنگ پر جا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک ٹون ہے کہ جس کو مزاحیہ انداز میں تب تبھی تب کہ ٹون کو لگایا جاتا ہے اور منسوب کیا جاتا ہے ہمارے اسلاف کی یہ گفتگو کے اوپر، اور یہ عربی ہی کے اندر ایک یہ ٹون بنائی گئی ہے۔ تو آیا یہ استعمال کرنا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس کو معرض وجود میں کب لایا گیا اور یہ کس انداز میں ٹون بنائی گئی، یہ کس انداز میں یہ شعر کہا گیا؟ آئیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اصل میں ایک خلیفہ تھا، خلیفہ ابو جعفر منصور۔ یہ اس کے دور کی بات ہے کہ اس کے دور کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے اندر یہ بات مشہور کرتا ہے کہ جو بھی شعراء حضرات آئیں گے اور اگر وہ کوئی نیا کلام مجھے سنائیں گے تو اس کو بیش قیمت انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو وہ شعر لائے گا اور اگر میں نے وہ پہلے نہیں سنا ہوگا تو اس کو اس کے برابر کہ جس میں وہ لکھ کر لائے گا اس کے برابر اس کو سونے سے نوازا جائے گا۔ اب ابو جعفر منصور ایک شخص تھا، یہ خلیفہ تھا اس وقت کا، اور یہ ایک مرتبہ سنتا اس کو یاد ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک غلام تھا، وہ 2 مرتبہ سنتا اس کو یاد ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک کنیز تھی، وہ 3 مرتبہ سنتی تو اس کو یاد ہو جاتا۔ اب جو بھی شعراء حضرات آتے تو وہ جیسے ہی وہ کوئی اپنا نیا شعر لاتے تو ابو جعفر منصور کہتا کہ یہ تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ سنتا اس کو یاد ہو جاتا، وہ دوبارہ دہرا دیتا۔ اب شاعر حضرات پریشان ہو گئے، اور پھر یہ ابو جعفر منصور اپنے غلام کو بلاتا۔ جب غلام کو بلاتا تو کہتا کہ یہ بتاؤ تم نے سنا ہے نہیں سنا؟ اب جب خلیفہ ایک مرتبہ دہراتا تو یہ 2 دفعہ ہو جاتا، یعنی ایک مرتبہ شاعر نے پڑھا، ایک مرتبہ خلیفہ نے پڑھا، غلام کو یاد ہو جاتا۔ اب غلام بھی وہ شعر اچھے انداز میں سنا دیتا۔ اب اسی طریقے سے پھر وہ کنیز کو بلاتا، وہ 3 مرتبہ سن کر یاد کرنے کی عادی تھی، تو وہ کہتا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ تو ایک مرتبہ خلیفہ نے پڑھا، ایک مرتبہ غلام نے پڑھا، ایک مرتبہ کنیز نے۔ جب وہ 2 مرتبہ ہو گیا تو اب وہ 2 مرتبہ سن کر وہ سننے کی عادی ہو گئی تھی اور اس کو یاد ہو جاتا، اب وہ بھی سنا دیتی۔ اب اس انداز میں خلیفہ نئے نئے شعر جمع کرتا رہتا اور یہ انعام کی رقم کو کیا ہے ہلے بہانے کی نظر کر دیتا۔ اب یہ بات پہنچی اس دور کے لغت کے امام اصمعی کے پاس، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب خلیفہ کے ساتھ ہم بھی ایک آج کے دور میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پرینک کرتے ہیں۔ اب وہ لغت کے بہت بڑے امام تھے، اب وہ ابو جعفر کے پاس آتے ہیں اپنا ایک انداز لے کر، اپنے منہ پر ایک ڈھاٹا باندھ کر کے تاکہ میری شناخت نہ ہو سکے۔ اب جیسے ہی ایک دیوان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس دیوانیے کے اندر، اس قصیدے کے اندر یہ شعر ہیں تب تبھی تک، جو کہ آج ہمارے سوشل میڈیا کی ٹرینڈنگ بنی ہوئی ہے۔ تو اب پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کا اسلام سے، اس کا دینی باتوں سے، اس کا کوئی بھی اسلاف کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک نصیحت آموز کلمات تھے جو کہ خلیفہ کے لیے کہ وہ بہت سے لوگوں کو کیا ہے چکما دیا کرتا تھا، دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اب یہ نئے فصیح اور بلیغ انداز کے اندر، نئے قافیے کے اندر، بالکل بہت ہی مشکل الفاظ کے ساتھ یہ ایک نظم لکھی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی امام اصمعی یہ کہتے ہیں تو اب وہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو یاد نہیں کر پاتا۔ اب جیسے ہی یاد نہیں کر پاتا، اب غلام کو بلایا جاتا ہے، غلام نے بھی صحیح نہیں سنا ہوتا، غلام بھی نہیں پڑھ پاتا۔ اسی طریقے سے کنیز کو بلایا جاتا ہے تو وہ کنیز بھی نہیں پڑھ پاتی۔ بالآخر اب امام اصمعی کو انعام و اکرام سے نوازنے کا وقت آتا ہے، تو اب امام اصمعی کہتے ہیں کہ میں پتہ ہے اس کو کس پر لکھ کر لایا تھا، ایک پتھر پر لکھ کر لایا تھا، اس پتھر کے جتنا مجھے سونا عطا کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی وہ پتھر کو لایا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے۔ بالآخر امام اصمعی کو ابھی تک کسی نے پہچانا نہیں ہوتا، اب وہ پتھر کے وزن کے برابر کیا ہے، وہ ان کو انعام و اکرام سونے سے نوازا جاتا ہے۔ بالآخر ان کے خلیفہ میں سے کوئی وزیر ہوتا ہے، وہ وزیر پہچان
پہچان لیتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ ایسا کام امام اصمعی کے علاوہ کوئی نہیں کر پاتا۔ بالآخر جب امام اصمعی وہ اپنا چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں تو وہ امام اصمعی ہوتے ہیں۔ خلیفہ پہچان لیتا ہے، خلیفہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا مذاق؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل آپ بھی تو شعراء کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، آپ بھی تو ہیلے بہانے کر رہے تھے، جو شاعر آتا آپ کو ایک مرتبہ یاد ہو جاتا، آپ اس کا سن کر یاد کر لیتے۔ آپ کے پاس ایسا غلام تھا جو 2 مرتبہ سن کر، اور آپ کے پاس ایک کنیز تھی جو 3 مرتبہ سن کر، اس انداز میں آپ طریقہ اختیار کرتے تھے، اور یہ آپ انعام و اکرام کی جو ایک ریتی رواج چلی آ رہی تھی اس کو آپ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک ایسا مذاق کیا جائے۔ تو دراصل یہ جو تب والی جو ایک جملے ہیں یہ کوئی نعت نہیں ہے، یہ کوئی قصیدہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی تعریفی کلمات نہیں ہے۔ ہاں فی زمانہ اس کو عروج مل گیا، اور ہماری تو عوام کو چاہیے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں پرینک ہو، جس میں مذاق ہو، تو خدا را اس ٹون کو ہمارے دینی لٹریچر کے پیچھے، دینی مواد کے پیچھے نہ لگایا جائے۔ خدا را اس کو مسجدوں کی زینت نہ بنایا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاق کائنات علم دین سیکھنے، سکھانے، دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔